بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ اب اللہ تعالیٰ ذرا تھوڑا پیچھے وہ احد کا واقعہ یاد کروا رہا ہے، اور بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے تو سچ کر دیا تھا۔ کیسے؟ اذ تحسونہم باذن، جب تم اللہ کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے۔ احد میں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو مسلمانوں نے پہلے حملے میں ہی قدم اکھاڑ دیے تھے ان کو، حالانکہ یہ 700 تھے، وہ 5000 تھے، 300 بھاگ گئے تھے واپس۔ عبداللہ ابن ابی نے منافقت اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے تھے، منافق بھی تھوڑے نہیں تھے، 300 اس کے ساتھ واپس چلے گئے تھے مدینہ میں۔ بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا جب تم اللہ کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ، کب یہ صورتحال تبدیل ہوئی؟ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم خود کمزور پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور امر میں تم نے آپس میں جھگڑا کیا۔ امر کون سا تھا؟ رسول اللہ نے جو کہا تھا یہ 50 بندے یہاں سے نہیں ہلیں گے، جو مرضی ہو جائے۔ تم نے جھگڑا کیا بات میں اپنی، جو تمہارا امر تھا، امر رسول تھا، اس میں جھگڑا کیا۔ وَعَصَيْتُمْ، اور نافرمانی کر دی، معصیت کر دی۔ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، کب نافرمانی کی؟ جب اللہ نے تمہیں، حالانکہ اللہ نے جب بعد اس کے کہ جو تمہیں چیز پسند تھی اللہ نے تمہیں وہ دکھا دی، یعنی فتح۔ تم نے دیکھا کافر بھاگ رہے ہیں، یہ کب اترے تھے چھوڑ کر تیر انداز؟ کب اترے تھے؟ جب کافر لشکر بھاگ رہا تھا اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنا شروع ہوئے۔ اللہ نے تمہیں فتح دکھا دی، اس کے بعد تم نے یہ حرکت کی جو تم پسند کرتے تھے، فتح اللہ نے تمہیں دکھا دی، اس کے بعد تم ڈھیلے پڑے اور تم نے جھگڑا کیا آپس میں اور نافرمانی کر دی۔ اور اس نافرمانی کی پھر اللہ وجہ بیان فرماتا ہے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا کے طلبگار تھے، وہی تو نیچے گئے تھے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اچھی اچھی چیزیں لوگ اور اٹھا لیں گے، ہمیں دوسرا وہ مل جائے گا، پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ تھے دنیا کا ارادہ کرنے والے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ تھے آخرت والے جو وہی ڈٹے رہے، سب شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن جبیر اور باقی ساتھی جو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، رسول اللہ نے کہا کچھ بھی ہو جائے نہیں جانا، تو دوسروں نے تعویل کی۔ تعویلیں کیا تعویلیں؟ وہ تعویلیں جن کے پیچھے دنیا کی محبت ہوتی ہے، وہ کیا کرواتی ہیں؟ انہوں نے کیا تعویل کی؟ رسول پاک نے فرمایا تھا نا، ان کی مراد یہ تھی کہ جب تک جنگ ہو رہی، جنگ تو ختم ہو گئی۔ ان دوسروں نے کہا نہیں، رسول پاک نے فرمایا ہے کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں پہ رہنا۔ انہوں نے تعویل نہیں کی، وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ یہ نیچے اترے، بیڑا غرق کروا دیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ماہر سپہ سالار تھا، وہ اسی طاق میں تھا، ادھر سے اگر حملہ کیا جائے، ان کی پشت ہے مسلمانوں کی اس طرف، پیچھے سے اگر حملہ کیا جائے تو ان کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ اور اس نے جب دیکھا کہ یہ نیچے اترے ہیں، ادھر وہ پورے نہیں رہ گئے لوگ، اب اتنے نہیں ہیں جو ان کو کنٹرول کر سکے، اس نے بچے کچھ لشکر کو سمیٹ کر پیچھے سے حملہ کیا، اور پھر وہ اتنے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، اور انہی میں سے ایک حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا ایک شہید وہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس اس تعویل کر کے اترنے کا کیا سبب تھا؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے اور کچھ تم میں سے آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا۔ تم جو پہلے مال غنیمت
تم ہی نے بھگایا تھا ان کو۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ اب دیکھیں، میں نے کل بھی عرض کی، یہ جو رسول پاک کی بات نہیں مانتے اور صرف جشن منا کے اور فلان کر کے سمجھ رہے ہیں بڑے رسول پاک کو خوش کر رہے ہیں اور بڑی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ خام خیالی ہے۔ رسول اللہ کی نافرمانی ہوئی، رسول اللہ خود وہاں پر موجود تھے، نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ رسول اللہ کے اپنے دانت شہید ہو، پیشانی زخمی ہو، گر گئے تھے، اتنا زور کا پتھر آ کے لگا اس بھگدڑ میں، رسول پاک گر گئے۔ تو جو رسول کی بات نہیں مانی گئی تو یہ نتیجہ نکلا۔ یہاں پہ بغیر رسول پاک کی بات مانے، ویسے رسول اللہ کو آؤٹ آف دا وے جا کر اپنے مرضی کا بنا کر رسول اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کدھر ہو بھائی؟ پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو قرآن سے ہٹ کے دین ہے، ہر ایک نے اپنی محنت کی ہے عوام کے مزاج کے مطابق دین پیش کرنے کی، تاکہ عوام بھی بدلے میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں تمہیں دین دے رہا ہوں تمہاری مرضی کا، تم مجھے فیس دو، مجھے میری مرضی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن میں نہیں لکھا احسان کا بدلہ احسان؟ اس طرح نہیں برکتیں ملتی، رسول اللہ اس طرح خوش بھی نہیں ہوتے، نہ رسول اللہ کا اللہ اس طرح خوش ہوتا ہے، نہ مولا علی اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ نام تو علی کا لیا جا رہا اور علی کی بات نہ مانی جا رہی ہو، بڑی برکتیں مل رہی ہیں، بڑی خدا نے توفیق دی ہوئی ہے۔ کیا توفیق دی؟ توفیق خدا دیتا تو نیک کام کرتے، اطاعت کرتے خدا اور اس کے رسول کی اور اپنے امام کی، کرپٹ نہ ہوتے۔ پھر رسول اللہ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے جناب سیدہ بھی وہاں موجود تھی، امیر المومنین بھی وہاں موجود تھے، لیکن کیا ہوا؟ نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ نقصان ہوا۔ پورا جسم مولا علی کا پورا جسم زخموں سے بھر گیا تھا، جو اس وقت دفاع میں مشغول تھے، پورا جسم زخموں سے بھر گیا تھا۔ کیوں؟ کچھ لوگوں کی دنیا طلبی کی وجہ سے، ورنہ رسول اللہ نے تو خود وہاں پہ پوزیشن دے کر آئے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہیں پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ اب یہ اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا، بعض کو ہو سکتا ہے یہ بات بری لگے، لیکن بات حق ہے، غور کیجئے گا اور اللہ کے سزا سے بچ جائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تم نے یہ کیا، تمہیں اللہ نے پھر پسپا کر دیا تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، اور اللہ نے یقیناً تمہارا یہ قصور معاف کر دیا۔ تمہارا یہ میدان احد میں نافرمانی کرنا اور یہ بھاگنا کیا کیا اللہ نے معاف کر دیا۔ میں بڑے بغیر تکلف کے کہہ رہا ہوں کہ جس نافرمانی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ، یہ قسم ہوتی ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس کے بعد اس قصے پر شاعری کی جائے اور ان کا مذاق اڑایا جائے، یہ لگتا ہے اللہ نے معاف کر دیا لیکن ان کو اللہ کا وہ کام پسند نہیں آیا۔ اللہ نے معاف کر دیا، ہم نہیں معاف کریں۔ اسی بھاگنے والے واقعے کے ہر دوسرا شاعر واہ 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 کرا رہا ہوتا ہے اس کو مذاق بنا کر، جو بھاگے سو بھاگے، لیکن سب سے بڑا جرم تو خدا کا کیا تھا، انہوں نے شاعروں کا تو نہیں کیا تھا۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ قسم ہے، اور یقیناً ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا، خدا نے تمہیں معاف کر دیا جو بھاگے تھے۔ کب معاف کیا تمہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم۔